وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن کوئی گناہ نہیں تم پر اگر تم طلاق دو عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو او تفرضوا لهن فریضہ یا نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے کچھ مہر ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره تو نفع دو ان عورتوں کو وسعت والے پر اس کی وسعت کے موافق اور تنگی والے پر اس کی تنگی کے موافق، یعنی طلاق کے وقت اسے کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ متاعا بالمعروف یہ خرچ کرنا قاعدے کے موافق ہو، حقا علی المحسنین یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور اگر تم نے طلاق دی ان عورتوں کو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا تھا، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا ہوگا جو تم نے مقرر کیا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، او يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اور تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی شرعی طور پر 4 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح اس نے کیا، حق مہر مقرر نہیں کیا، نہ ہی صحبت ہوئی اور نہ ہی خلوت ہوئی، نکاح ہو گیا لیکن حق مہر کوئی مقرر نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر کیا لیکن شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی صحبت اور خلوت نہیں ہوئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے نکاح بھی کیا، حق مہر بھی مقرر کیا اور شادی بھی ہو گئی، یعنی میاں بیوی کا آپس میں تعلق بھی قائم ہو گیا۔ اب اس تیسری صورت میں نکاح بھی ہوا، حق مہر بھی مقرر ہوا اور اس کی صحبت اور خلوت بھی ہو گئی، یعنی شادی رخصتی ہو گئی۔ اس صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا جتنا اس نے مقرر کیا ہے۔ کم سے کم شریعت نے مقدار مقرر کی ہے لیکن زیادہ سے زیادہ کوئی مقدار مقرر نہیں ہے حق مہر کی، زیادہ سے زیادہ بے شک جتنا مطلب مقرر کر لے، لیکن کم سے کم 10 درہم ہے، جو یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس وقت 10 درہم تقریباً وہ 3.25 تولے چاندی بنتا ہے، 3.25 تولہ چاندی بنتا ہے، اس کی قیمت یہ کم سے کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا مقرر کیا ہو، اگر شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی اور اس کے بعد اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں پورا حق مہر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے شادی کر لی لیکن مہر مقرر نہیں کیا، نکاح بھی ہوا، رخصتی بھی ہو گئی لیکن مہر کوئی مقرر نہیں تھا۔ اب اس صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں مہر مثل دینا ہوگا، یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہے، اس کی پھوپھی نے جتنا لیا ہے، اس کی بہنوں نے جتنا لیا ہے، اتنا حق مہر اس کو دینا ہوگا، وہ مہر مثل مرد پر دینا واجب ہے۔ تو گویا کہ 2 صورتوں کا مسئلہ بیان ہو گیا، شادی ہو گئی، حق مہر مقرر ہوا، پورا حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ اگر شادی ہوئی، حق مہر مقرر نہیں ہوا، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ لیکن پہلی جو 2 صورتیں ہیں یہاں ان آیات میں وہ بیان کی گئی ہیں کہ اگر ایک آدمی کا نکاح ہوا لیکن اس نے حق مہر مقرر نہیں کیا،
اب نکاح ہونے کے بعد شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، ایسی نوبت آ گئی کہ طلاق دینی پڑ رہی ہے، طلاق دینی پڑی، تو ایسی صورت میں مرد پر لازم ہے کہ اس عورت کو کچھ نہ کچھ نفع پہنچائے، کچھ نہ کچھ اس عورت کو ادا کرے۔ وہ کتنا ادا کرے؟ وہ فرمایا کہ وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق ہے۔ جو آدمی ماشاءاللہ اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق عورت کو ادا کرے، اور جو آدمی تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے موافق ادا کرے، یعنی اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو جو ہے نا جبر نہیں کیا، لیکن کم سے کم ایک جوڑا دے، کم سے کم ایک جوڑا دینا لازم ہے، ایک جوڑا اس کو دے۔ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق جوڑا دے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے خاندان کی عورتیں اگر 10 12 ہزار کے جوڑے پہنتی ہیں تو اس حیثیت کے مطابق وہ دے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے، غریب آدمی ہے، تو اس غریب خاندان کی عورتیں 800 1000 1500 کے جیسے پہنتی ہیں تو اس حیثیت کے مطابق یہ دینا لازم ہے۔ فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ تو گویا کہ تیسری صورت کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہو گیا اور شادی سے پہلے طلاق دی، تو ایک جوڑا ادا کرنا لازم ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی صورت کہ اگر اس نے طلاق دے دی، نکاح ہونے کے بعد طلاق دی، لیکن اس نے جو ہے نا شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، اور حق مہر مقرر تھا، جب اس نے حق مہر مقرر کیا تھا تو اس صورت میں اگر طلاق دیتا ہے شادی کرنے سے پہلے، عورت کو صحبت اور یعنی عورت کے قریب جانے سے پہلے اگر وہ طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جتنا اس نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا دینا ہوگا، آدھا حق مہر اس نے ادا کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور اس میں آگے بھی کوئی گنجائش ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو جب تک تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، او تفرضوا لهن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے کوئی مقرر نہیں کیا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم نے طلاق دے دی، فرمایا ومتعوهن علی الموسع قدره، تو اس صورت میں عورت کو نفع دینا چاہیے وسعت والے کو وسعت کے مطابق ہے، یعنی جو آدمی مالدار ہے وہ اپنی مالداری کے حساب سے دے، وعلی المقتر قدره، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی تنگ دستی کے مطابق یعنی جتنی اس کی وسعت ہے اس کے مطابق دے۔ متاعا بالمعروف، یہ دستور کے موافق فائدہ پہنچانا ہے۔ حقاً علی المحسنین، فرمایا یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے، یعنی یہ واجب ہے ادا کرنا، یہ واجب ہے، ایک جوڑا کم سے کم دینا چاہیے۔ اگر زیادہ وسعت ہے تو اپنی وسعت کے مطابق دے دے، زیادہ کچھ دے دے تو یہ دینا چاہیے۔ تو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اہل بیت میں سے ایک فرد کا، انہوں نے اسی طرح جو ہے نا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان کی نوبت آ گئی طلاق دینے کی، تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، انہوں نے طلاق دے دی، تو انہوں نے یعنی اس عورت کو طلاق دے دی، لیکن ان کا حق مہر مقرر نہیں تھا، تو انہوں نے 20,000 کا ایک عطیہ اس عورت کو دے دیا، 20,000 کا عطیہ، یعنی چونکہ اس وقت وسعت تھی، وسعت کے مطابق انہوں نے 20,000 کا عطیہ دے دیا۔ تو بہرحال جو ہے نا وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق دے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا قانون بیان کیا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آ گئی اور خاندان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو مرد پر پھر لازم کر دیا کہ تو جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ دے دے، تاکہ یہ جو ہے نفرت اور عداوت ختم ہو جائے، یہ نفرت اور عداوت باقی نہ رہے۔ آگے فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اگر تم طلاق دو ان عورتوں کو ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی وقد فرضتم لهن فریضہ، یعنی شادی ہونے سے پہلے طلاق دی اور تم اس کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، مثلا آج کل 10,000 مقرر ہوتا ہے، 10,000 مقرر کر دیا، فنصف ما فرضتم، تو ایسی صورت میں جتنا تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دینا ہوگا، آدھا حق مہر ادا کرنا یہ لازم ہے اگر اس نے شادی سے پہلے طلاق دے دی۔ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النکاح، یہ آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا کہ حق مہر اس صورت میں کہ جب عورتیں جو ہے نا ان کو طلاق دی ہے شادی سے پہلے، وہ عورتیں خود کہیں کہ میں حق مہر نہیں لوں گی، حق مہر وہ معاف کر دیں، پھر اس صورت میں یہ معاف ہوگا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ آدمی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جیسے ہی نکاح کرتے نا حق مہر فوراً ادا کر دیتے، چاہے شادی ہوتی یا نہ ہوتی، شادی بعد میں ہو یا جو ہے نا وہ یعنی شادی فوراً ہو جائے، تو حق مہر وہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیتے تھے۔ تو اب عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ حق مہر پہلے ادا کر دیا۔ اب ایک آدمی نے حق مہر ادا کر دیا ہے، نکاح ہوا لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی، تو فرمایا کہ اب مرد بھی معاف کر دے، یعنی مرد نے آدھا واپس لینا تھا، اس نے پورا ادا کر دیا نا، آدھا واپس لینا تھا، اب وہ مرد معاف کر دے، یعنی پورا کا پورا اس کو دے دے، تب بھی عورت کا حق ثابت ہو جاتا ہے، تب بھی عورت کا حق بن جاتا ہے۔
لیکن اگر آدھا واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واپس لینے سے یعنی اشارتاً منع فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، باقی جو آدھا تم نے لینا ہے وہ معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ مرد ہے، مرد کمانے والا ہے، مرد کو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اب یہ جو ہے نا مرد کو چاہیے کہ اگر آدھا اس نے واپس لینا ہے، نکاح کے وقت اس نے پورا ادا کر دیا تو واپس نہ لے، یہ معاف کرنا یعنی اس عورت پر احسان کر دے، معاف کر دے۔ فرمایا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک مرد کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ایک چیز دے کر پھر واپس لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیباً ارشاد فرمایا کہ تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں احسان کرنا نہ بھولا کرو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہا کرو، یعنی یہ تو ایک عمومی حکم ہے، آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ لین دین رکھا کرو، تحفے تحائف دیا کرو۔ اور ویسے بھی فرما دیا کہ اگر تمہارا نکاح کا معاملہ ہو گیا پھر بھی جو ہے نا اس معاملے کو فضل اور احسان کے ساتھ ختم کرو، اچھائی کے ساتھ ختم کرو، تاکہ یہ خاندانی جو عداوت اور بغض ہے یہ باقی نہ رہے، یہ خاندانی نفرت باقی نہ رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کیا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو تم اعمال کر رہے ہو، اس لیے فرمایا کہ یہ میں نے احکام مقرر کیے ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ حکم واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم طلاق دیں، وہ لے گی کیسے یا ہم دیں گے کیسے، اب نفرت کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، عداوت کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، ہم دیں بھی صحیح تب بھی وہ نہیں لیں گے، ایسا نہیں، اپنی طرف سے دے دینا چاہیے، لے لیں تو ٹھیک ہے، نہ لیں واپس کر دیں تو پھر جو ہے نا ہم انسان پھر مجرم نہیں رہتا، مرد پھر مجرم نہیں رہتا۔ تو چونکہ مسائل کے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے عداوت اور نفرت بڑھتی رہتی ہے، اس لیے جو ہے نا دینا واجب ہے، دے دینا چاہیے، اگر ایسی نوبت آ جائے یعنی شادی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو دے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے گا، آگے لیں یا نہ لیں ان کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔